السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے ایک مہلک بیماری کے بارے میں جو بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے اور تباہ کرنے والی ہے، جہنم میں لے کے جانے والی۔ اللہ تعالیٰ سورہ النحل میں آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک حدیث پاک بھی تکبر کرنے والوں کی مذمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، متکبرین کا حشر قیامت کے دن چیونٹیوں کے برابر جسموں میں ہوگا، چیونٹیوں کے برابر جسموں میں ہوگا، اور ان کی صورتیں آدمیوں کی ہوں گی، ہر طرف سے ان پر ذلت چھائے ہوئے ہوگی، ان کو کھینچ کر جہنم کے قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا، جس کا نام بولس ہے، قید خانے کا نام بولس ہے۔ ان کے اوپر آگوں کی آگ ہوگی، انہیں جہنمیوں کا نچوڑ پلایا جائے گا، جس کو طینۃ الخبال کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف میں جلد 4 صفحہ 221 حدیث 2500 کے حوالے سے فرض علوم سیکھیے میں صفحہ 683 پہ یہ حدیث پاک ہے۔ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ کوئی بندہ دوسرے مسلمان سے خود کو افضل سمجھے، دوسرے مسلمان کو حقیر جانے، چھوٹا جانے، خود کو بڑا جانے۔ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی، میری آڈیو سننے والے میں سے کوئی بھی اس گناہ میں مبتلا ہے تو فوراً توبہ کریں، ورنہ بہت ہی برا انجام ہوگا، ذلت و رسوائی ملے گی، اور کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ پیسے کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، حسن و جمال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، زمین جائیداد کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی بندہ خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور کبھی بھی ایسا نہ کرے۔ اس کا علاج مختصراً یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہی ہے کہ اتنا سخت عذاب ملے گا، کسی بھی وجہ سے اگر خود کو بڑا سمجھ رہا ہے دوسرے مسلمانوں سے، تو اتنا سخت عذاب ہے۔ اور دوسری چیز، موت سب چیز ختم کر دے گی۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کی رضا اصل ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، تکبر کرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا، اور خود کو بڑا سمجھ رہا ہے ان دنیاوی چیزوں کی وجہ سے، بلکہ کوئی نیکی بھی کرے تو بھی خود کو بڑا نہیں سمجھ سکتا، کیا پتہ نیکی قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ نیکی کر کے بھی ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرنا چاہیے، گنہگاروں سے خود کو افضل نہیں سمجھنا چاہیے۔ پتہ کہاں ہے کہ نیکیاں قبول ہوئی بھی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے اگر نعمت دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، اللہ کا شکر کریں۔ اور یہ سب ایک امتحان ہے، آپ کے پاس مال ہے، حسن و جمال ہے، علم ہے، کوئی بھی نعمت آپ کے پاس ہے تو امتحان ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اس پہ شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا اس پہ آپ غرور میں آ گئے ہیں۔ اگر غرور میں آ گئے ہیں، تکبر کرنے لگے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں لے کے جائے گی؟ جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو یہ سب چیزوں سے بچیں۔ ایسی حالت اگر ہے تو توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ سارے مسلمان کو، کسی بھی سارے مسلمانوں میں کسی سے بھی خود کو افضل نہ جانیں، اور سلام کرنے میں پہل کریں، اس سے بھی تکبر ختم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنا سامان ہے، آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو کچھ آپ اپنے ہاتھ میں اٹھا کے لے آیا کریں، اپنا کام خود کر لیا کریں، تو اس سے بھی تکبر کی عادت ختم ہوتی ہے۔ یہ سب کام کریں، اور جو میں نے بتایا وہ سوچیں کہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور اتنا دردناک عذاب ملے گا خود کو بڑا سمجھنے والوں کو، تو یہ سب چیزیں سوچ کے اپنا علاج کریں۔ اور بھی اس میں کام بتائے گئے ہیں تکبر دور کرنے کے لیے، تو اس کے لیے تکبر کے اوپر آپ کتاب پڑھیں تفصیل سے انشاءاللہ، تو زیادہ معلومات حاصل ہوں گی۔